جس زمانے میں آفتاب اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو رہا تھا، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جانے والے راستے پر قدید نام کی ایک چھوٹی سی بستی صحرا سے متصل واقع تھی۔ اس میں ایک مختصر سا غریب خاندان اپنی زندگی کے دن بڑے عجیب انداز میں گزار رہا تھا۔ اس گھرانے کی ساری متاع لے دے کے ایک خیمے، بکریوں کے ایک ریوڑ، گنتی کے چند برتنوں اور مشکیزوں پر مشتمل تھی۔ خاندان کا سربراہ ایک جفاکش بدوی تمیم بن عبد العزیٰ خزائی تھا۔ اس کا بیشتر وقت تو بکریاں چرانے میں گزرتا تھا۔ تمیم کی اہلیہ، دونوں کا تعلق بنو خزاعہ کی شاخ بنی کعب سے تھی۔ عاتقہ ایک پاک دامن، باوقار اور بلند حوصلہ خاتون تھی اور اپنی کنیت ام معبد سے مشہور تھی۔ وہ عربوں کی روایتی مہمان نوازی کی خاص طور پر متصف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایثار اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ افلاس اور تنگ دستی کے باوجود وہ قدید سے گزرنے والے مسافروں کی نہایت خوش دلی سے میزبانی کیا کرتی تھی اور ان کی خدمت اور تواضع میں کوئی کسر نہ رکھتی تھی۔ پانی، دودھ، کھجوریں، گوشت، جو کچھ میسر ہوتا مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتی تھی۔ جب کوئی مسافر ان کے خیمے میں سستا کر آگے روانہ ہوتا تو ان کی زبان پر ام معبد کے لیے تعریف و تحسین اور دعائیں ہی دعائیں ہوتی تھیں۔ اس طرح ام معبد کا نام مسافروں کی بے لوث خبر گیری اور خدمت و تواضع کی بدولت دور دور تک مشہور ہو گیا تھا، اور لوگ اس کی عالی حوصلگی اور شرافت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ بعثت نبوی کے 13ویں سال تک ام معبد کو خلق خدا کی خدمت کرتے سالہ سال گزر چکے تھے، اور وہ جوانی کی منزلوں سے گزر کر پختہ عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اس وقت تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے صحرا نشینوں میں صاحب قریش کے لقب سے مشہور تھے۔ تمیم اور ام معبد کے کانوں میں بھی صاحب قریش اور آپ کی دعوت کی بھنک پڑ چکی تھی، تاہم وہ زندگی کی ڈگر پر اپنے معمول کے مطابق چلتے رہے۔ ان غریب اور سادہ مزاج بدوؤں کے لیے یہ بڑا کٹھن کام تھا کہ ایسی باتوں کی تحقیق کے لیے دور دراز کی خاک چھانتے پھریں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن ان کی صحرائی قیام گاہ ان صاحب قریش کی طلعت اقدس سے جگمگا اٹھے گی اور کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ اس کے مکینوں کی خوش بختی پر رشک کرے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو الوداع کہا اور 3 راتیں غار ثور میں گزار کر عازم مدینہ ہوئے، اس وقت تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیرہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور وہ دونوں دوسری اونٹنی پر۔ اس مقدس قافلے کے آگے آگے عبداللہ بن عریقت لیثی پیدل چل رہا تھا، اور وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ایک ناقابل اعتماد شخص تھا اور مکہ سے مدینہ جانے والے تمام راستوں سے واقف تھا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے راستہ بتانے کے لیے اجرت پر اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک سانڈنی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر سوار تھے، اور دوسری پر حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت عبداللہ بن عریقت۔ یہ مختصر قافلہ قدید کے مقام پر پہنچا
تو حضرت اسما بنت صدیق اکبر نے غار ثور سے روانگی کے وقت تو جو کھانا ساتھ کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے معبد کی شہرت سن رکھی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اس کی قیام گاہ پر کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ مقدس قافلہ معبد کے خیمے پر جا کر رکا۔ وہ اس وقت تو اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دنوں خشک سالی نے سارے علاقے پر قیامت ڈھا رکھی تھی، اور اس عرصے میں معبد کے گھرانے پر پیغمبری قافلہ آن پڑا تھا۔ بڑی تنگی ترشی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے معبد سے فرمایا، دودھ، گوشت و کھجوریں، کھانے کی کوئی چیز بھی تمہارے پاس ہو تو ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ معبد نے بصد حسرت جواب دیا، خدا کی قسم، اس وقت تو کوئی چیز ہمارے گھر میں آپ لوگوں کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو فوراً حاضر کر دیتی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مریل سی بکری پر پڑی جو خیمے میں ایک طرف کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معبد کی ماں، اگر اجازت دو تو اس بکری کا دودھ دو لیں۔ معبد نے کہا، آپ بڑے شوق سے دودھ دو لیں، مگر مجھے امید نہیں کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ اب وہ بکری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ آپ نے پہلے اس کے پاؤں باندھے اور پھر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دعا کی، الہی اس عورت کی بکریوں میں برکت دے۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہی بکری کے تھنوں کو چھوا، تھن دودھ سے بھر گئے اور بکری ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگا کر دودھ دونا شروع کر دیا۔ یہ برتن جلد ہی لبالب بھر گیا۔ آپ نے پہلے یہ دودھ معبد کو پلایا، اس نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا اور فرمایا، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دونا شروع کیا، یہاں تک کہ برتن پھر لبالب بھر گیا۔ یہ دودھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کے لیے چھوڑ دیا اور آگے روانہ ہوئے۔ معبد کا بیان ہے کہ جس بکری کا دودھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تھا، وہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت تک ہمارے پاس رہی۔ ہم صبح و شام اس کا دودھ دوتے رہتے اور اپنی ضرورتیں بخوبی پوری کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر معبد نے ایک بکری ذبح کر کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کھانا کھلایا اور ناشتہ بھی ساتھ کر دیا۔ لیکن دوسرے روایات نگاروں نے بکری ذبح کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے تھوڑی دیر بعد معبد کا شوہر اپنے ریوڑ کو لے کر جنگل سے واپس آیا۔ خیمے میں دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اہلیہ سے پوچھا، معبد کی ماں، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ معبد نے جواب دیا، خدا کی قسم، ایک بابرکت مہمان عزیز کا یہاں ورود ہوا، انہوں نے بکری کو دوہا، خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت سیر ہو کر دودھ پیا اور یہ دودھ ہمارے لیے بھی چھوڑ گئے۔
پھر اس نے تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو معبد تمیم نے کہا، ذرا اس کا حلیہ بیان کر دو۔ معبد نے بے ساختہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا، تاریخ نے اسے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہے۔ اس نے کہا، پاکیزہ صورت، حسین و جمیل، روشن چہرہ، بدن نہ فربا نہ نحیف، متناسب الاعضاء، خوبصورت آنکھیں، بال گھنے اور لمبے، سیدھی گردن، آنکھ کی پتلیاں روشن، سرمگی چشم، باریک پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، خاموش ہوتے تو نہایت باوقار معلوم ہوتے، تکلم دل نشین، دور سے دیکھنے میں نہایت سجیلے اور دل ربا، قریب سے نہایت شیریں و خوبرو، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام الفاظ کی کمی بیشی سے پاک، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، یعنی مسلسل مربوط اور برمحل، میانہ قد، کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کہ آنکھ وحشت زدہ ہو جائے، زیبندہ نہال کی شاک تازہ، زیبندہ منظر عالم قدر، رفقہ ایسے کہ ہر وقت تو گرد و پیش رہتے، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے لپکتے ہیں، مخدوم، مطاع، مالوف، نہ ادھوری بات کرنے والے اور نہ ضرورت سے زیادہ بولنے والے۔ ابو معبد یہ صفات سن کر بول اٹھا کہ خدا کی قسم، یہ تو وہی صاحب قریش تھے جن کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں، میں ان سے ضرور جا کر ملوں گا۔ حضرت معبد کے قبول اسلام کے متعلق دو مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہ ان کے کانوں میں صاحب قریش کی بھنک پہلے ہی پڑ چکی تھی، چنانچہ جب پہلے پہل ان کی نظر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی صاحب قریش ہیں جو توحید کے داعی اور نیکی و ہدایت کا سر چشمہ ہیں۔ بکری کا واقعہ دیکھا تو انہیں قطعی یقین ہو گیا کہ مہمان عزیز اللہ کے سچے رسول ہیں، چنانچہ وہ اسی وقت تو صدق دل سے مسلمان ہو گئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر و برکت مانگی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ابو معبد اور معبد دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سعادت ایمانی سے بہرور ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ابو معبد اور معبد دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سعادت ایمانی سے بہرہ مند ہوئے۔ حضرت معبد کی زندگی کے مزید حالات تاریخ میں نہیں ملتے، تاہم ان کی زندگی کے ایک ہی واقعے نے جو اوپر بیان ہوا ہے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں اتنا بلند مقام عطا کر دیا کہ ملت اسلامیہ کے تمام افراد ابدالآباد تک اس پر رشک کرتے رہیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔